تو وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک الی آخری۔ یہ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نقل فرمایا ہے، روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے، اور بہت بڑا اعلان ہے، اور یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری فقر، تنگ دستی اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا تو نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، تو ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، تیرے ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ چاہے عبادت مطلق سے کرے تو اس سے ہر قسم کی عبادت مراد ہے، چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، چاہے زبان سے اس کا تعلق ہو، پھر فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، ہر طرح کی عبادت یہاں مراد ہے۔ لیکن کم از کم درجہ تو فرائض کا ہے، کہ فرائض کے لیے کم از کم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ اب جو آپ کے دنیا کے معاملات ہیں، معاش کے مسائل ہیں، وہ میں حل کر دوں گا۔ تو اپنے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سوچ ہمارے ہاں کیا ہے، تصور کیا ہے، کہ عبادات اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں فارغ نہیں ہے، کاموں سے فرصت نہیں ہے، معاش کی ذمہ داریاں ہیں، اور زندگی ہے، گزران ہے، تو اس کی وجہ سے ہم عبادات کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، وقت نکال دیں۔ ہاں، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو تیرا دل مستغنی ہو جائے گا، دل خوف اور تفکرات سے آزاد ہو جائے گا، اور کسی قسم کی دنیا کی تنگیاں وہ آپ کے دل پر سوار نہیں ہوں گی۔ یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طمانینت قلب عطا فرمائے، دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، ورنہ تو بڑی بے چینیاں ہوتی ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، اسد فقرک، تیری فقر کو بھی ختم کر دوں، تیری تنگ دستی کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو یہ عبادت پہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، دل مستغنی ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فقر فاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ عبادات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے باقی معاملات کو سدھار دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے، تو اب جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ عبادت رہ گئی ہے، کیونکہ مجھے کام کرنے ہیں، مجھے کام، تو کاموں پہ کام بڑھتے جائیں گے، کاموں پہ کام بڑھتے جائیں گے، ایک کام کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا شروع ہو جائے گا کہ جہاں پہ کام 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 کام، لیکن آپ کی جو ضرورتیں ہیں نا وہ پھر بھی پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ملأت یدک شغلا، کام بڑھتے جائیں گے، لم اسد فقرک، فقر ختم نہیں ہوگا، تنگی اور محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہماری سوچ جو ہے کہ ہم اگر فارغ ہیں تو عبادت کر لیں گے، فارغ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، یہ ایک عجیب سی سوچ ہے، اور اس سوچ سے نکل کے ہم اپنے آپ کو اسی تصور پہ ڈالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کہ کوئی بھی معاملات، کوئی بھی ہمارے ساتھ مشاغل اور مصروفیات کہیں بھی کسی بھی درجے کے کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے عبادات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب اس کی طرف پہلے متوجہ ہوں گے تو پھر معاملات ہمارے سدھر جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز ہمیں پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عبادات کے فائدے کیا ہیں، طاعات کی لذتیں کیا ہیں۔ دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کے، جسم کے اندر کی کیفیت بھی سدھر جاتی ہے، باہر کی کیفیت بھی بن جاتی ہے، اور عقبہ تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اس